بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج 7 نومبر 2020 ہے اور جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت امریکی میڈیا میں منادی ہو چکی ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ پنسلوینیا کا میدان انہوں نے مار لیا ہے اور 20 الیکٹورل ووٹس کے اضافے کے ساتھ 284 ووٹوں کے ہونے کے بعد انہوں نے 270 الیکٹورل ووٹس کا جادوئی ہندسہ عبور کر لیا ہے اور اب وہ وائٹ ہاؤس کے نئے مقیم ہوں گے اور اوول آفس میں براجمان ہوں گے جو بائیڈن۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹر کے اوپر جا کر اس کو کنٹیسٹ کیا ہے، اس کے خلاف بات کی اور انہوں نے یہ رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنی جیت ڈکلیئر کی ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد اہم پریس کانفرنس بھی وہ کریں گے، اس میں وہ کس جانب لے کر جاتے ہیں، امریکی سوسائٹی کو مزید کتنا پولرائز کرتے ہیں یا پھر وہ گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کرسی اقتدار سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ یہ ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کا کرسی اقتدار کو، مسند اقتدار کو چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن جو انتخابات ہیں، حالیہ انتخابات ہیں 2020 کے صدارتی انتخابات، انہوں نے امریکی دعووں کی، بہت بڑے بڑے دعووں کی کلئی کھول دی ہے۔ اس ویڈیو میں بات کروں گا، ایک تو جن دعووں کی کلئی کھلی ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا، ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس شخص نے دھوکہ دیا ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، اور اس شخص کے دھوکے کا کیا مطلب ہے، پوری دنیا میں میڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتا ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور بھارت کی میڈیا میں باقاعدہ ایک صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، کس قسم کے آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں جو بائیڈن کی جیت کے حوالے سے کہ یہ کیوں بھارت کے لیے برا اور پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، باقاعدہ یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے اس وقت انڈین میڈیا میں۔ اس کے حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ان باقی دو ٹاپکس پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکی معاشرہ اور امریکہ کے لوگ، امریکہ کی حکومت خود کو ایک ماڈل کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آزادی، شخصی آزادی کیا ہوتی ہے، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام کیسے چلنا چاہیے۔ وہ خود کو آئیڈیالائز نہ صرف کرتے ہیں بلکہ لوگوں سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آئیڈیالائز کیا جائے۔ ان امریکی انتخابات میں جس قسم کا پروسیس ہوا اور جس قسم کی سلو ڈاؤن ہوئی ووٹنگ، اس کے اوپر باقاعدہ مذاق اڑایا گیا ورلڈ لیڈرز کی طرف سے، جس طریقے سے ایران کی طرف سے اس کے اوپر ریاکشن آیا، رشیا میں باقاعدہ مذاق اڑا، چین کے جو ہیں وہ چین نے مذاق اڑایا، اور وینزویلا کے جو پریزیڈنٹ ہیں نکولس مدورو، انہوں نے جو اس کے حوالے سے بات کی، بلکہ انہوں نے ایک گانا بھی گنگنایا۔ I'll not go like much into the details، لیکن امریکی جو جمہوری نظام ہے اس کی مضبوطی کی کلئی جو ہے وہ کھل گئی ہے، میرا خیال ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں۔ بہرحال اس وقت خبر یہ ہے کہ ان آفیشلی اس وقت یہ اعلان اور یہ منادی ہو چکی ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر ہیں اور وہ اگلے 4 سال تک فور شور، اگر ان کی زندگی رہتی ہے تو وہ امریکہ کے صدر ہوں گے اور وائٹ ہاؤس کے مقیم ہوں گے۔ لیکن اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہے انہوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ کس طریقے سے میڈیا کے ساتھ ان کا لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے۔ سی این این کے اکثر رپورٹرز کے ساتھ جو ہے ان کے الجھنے کی ویڈیوز پریس کانفرنسز کے دوران وائٹ ہاؤس میں اور دیگر جگہوں پر بھی وہ بہت زیادہ وائرل ہوئیں، اور وہ سی این این کو باقاعدہ ہی ہیٹس سی این این ایز اے رول، اور باقی میڈیا کے حوالے سے بھی بڑی ان کے اوپر لفظی حملے کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ لیکن ایک جس کے ساتھ، ایک میڈیا ہاؤس جس کے ساتھ ان کو بہت زیادہ محبت ہے، اور اس وجہ سے میں یہ بھی کہوں گا کہ امریکہ از نو ڈفرینٹ اینڈ امریکن میڈیا از نو ڈفرینٹ when it comes to دس پوائنٹ، کہ پاکستان میں جس طریقے سے یہ بات چلتی ہے کہ بہت سارے میڈیا ہاؤسز سرٹن پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں، جس میں جیو ٹیلی ویژن شامل ہے، اے آر وائی ہے، دیگر ہیں، ان کی سب کی بتایا جاتا ہے کہ کون کس کے حق میں زیادہ بات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے گزشتہ انتخابات کے، یعنی کہ ابھی انتخابی مرحلہ شروع ہوا تھا، الیکشن کیمپینز شروع ہوئی تھی، اس وقت جس کی سب سے زیادہ سپورٹ حاصل ہوئی وہ فاکس نیوز، نیو یارک پوسٹ اور روپرٹ مرڈاک وہ شخص ہیں، سر کیتھ مرڈاک کے بیٹے ہیں۔ سر کیتھ مرڈاک ایک صحافی تھے، اور روپرٹ مرڈاک جو ہیں ان کی عمر ہے 89 ایئرز، $17.7 بلین ان کی نیٹ ورتھ ہے، اور اگر آپ ان کا اندازہ لگائیں تو پوری دنیا میں سینکڑوں ٹیلی ویژن چینلز،
اخبارات، جرائد، رسالے، ویب سائٹس ان کو اون کرتے ہیں روپرٹ مرڈاک. اور دنیا میں اگر کوئی بہت مشہور میڈیا موگل ہے، میڈیا ٹائکون ہے انٹرنیشنل سطح پر، تو وہ روپرٹ مرڈاک کو سمجھا جاتا ہے. خاص طور پر جن لوگوں نے میس میڈیا پڑھا ہے، جرنلزم کو اسٹڈی کیا ہے، ان کو یقیناً روپرٹ مرڈاک کا معلوم ہوگا. روپرٹ مرڈاک جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے جو ہے وہ میڈیا موگل یا میڈیا ٹائکون تصور ہوتے ہیں. تو روپرٹ مرڈاک نے گزشتہ الیکشن سے پہلے 2016 کے انتخابات سے پہلے اپنی تمام تر بیٹ رکھی تھی ڈونلڈ ٹرمپ پر، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنسی میں آنے کے بعد سے اب تک ان کے ہر جائز ناجائز کام کو نہ صرف یہ کہ فاکس نیوز اور ان کے دیگر اداروں میں جسٹیفائی کیا گیا، اس کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے ان کے حق میں جو ہے وہ خبریں کی جاتی رہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی ایک جگہ پر یہ اظہار بھی کیا کہ وہ فاکس نیوز کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے اوپر بہت ریلائی کرتے ہیں اپنی خبروں کے لیے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جس وقت یہ ہوا چلی اور ہوا نے اپنا رخ بدلا جو بائیڈن کی طرف، تو پھر سب سے پہلے جس نے شپ سے چھلانگ لگائی وہ روپرٹ مرڈاک تھے. اور روپرٹ مرڈاک کی جو خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ معلوم ہونے لگا کہ سب کچھ الیکشن کے ریزلٹس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹس کرنا شروع کی جس میں انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ وہ نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ کاؤنٹنگ رک جانی چاہیے، سٹاپ دا فراڈ، اس قسم کی جتنی سٹیٹمنٹس ہیں. اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ چھینک بھی مارتے تھے تو وہ جو نیو یارک پوسٹ ہے اس میں اور فاکس میں ہیڈ لائن بنتی تھی. اور یہاں پر باقاعدہ اب اس کے حوالے سے دیگر میڈیا چینلز کے اوپر رپورٹنگ شروع ہو گئی ہے، اور اخبارات میں لکھا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر، انہوں نے رابطہ کیا، اور بارہا رابطہ کرنے کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کے حوالے سے جو ٹویٹس ہیں اور سٹیٹمنٹس ہیں جس میں وہ چیلنج کر رہے ہیں، اس کو چھاپا نہیں اس ادارے نے. روپرٹ مرڈاک کے کسی بھی ادارے نے نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر رپورٹ نہیں کیا، بلکہ اگر گزشتہ 12 گھنٹے کی ان کی جو کمنٹری ہے اس کا انالائز کر لیں تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ انہیں گریس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انہیں اگر یہ بری خبر اب مل ہی رہی ہے تو وہ پھر ان کو چاہیے کہ وہ عزت سے بڑے گریس کے ساتھ اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کر جائیں، امریکہ کو جو ہے وہ انتشار کا شکار نہ کریں. بہرحال ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے کس قسم کا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. کیا وہ ایک پولرائزڈ سوسائٹی کو، جو امریکن سوسائٹی جس کو وہ پولرائزڈ کر چکے ہیں، اس کو مزید پولرائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں، مزید شدت پسندی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یا پھر وہ چپ چاپ اب یہاں سے رخصت ہونے میں عافیت سمجھتے ہیں؟ یہ تو ہو گیا جناب اس کا تذکرہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارتی میڈیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. بھارتی میڈیا اس میں باقاعدہ اکراس دا بورڈ آپ جائیں، جہاں اگر آپ مختلف آرٹیکلز، میں نے صرف 2 چیزیں جو ہیں وہ شارٹ لسٹ کی ہیں، I'll read them out، اور میں کوشش کروں گا کہ کوئکلی اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دوں. زی نیوز آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ بی جے پی کا سپورٹر میڈیا ہے، اور اس میں باقاعدہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، 1 سے زائد آرٹیکلز ہیں، اور دیگر جو ویب سائٹس ہیں ان کے جرائد ہیں اس میں بات کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار اور جو بائیڈن کی جیت یہ بھارت کے لیے نقصان دہ اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا. آرٹیکل جو کہ زی میڈیا بیورو کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ جو بائیڈن ایز US پریزیڈنٹ، بیڈ نیوز فار انڈیا، گڈ نیوز فار پاکستان. پاکستان کے لیے اچھی خبر، بھارت کے لیے بری خبر. متھ اور ریالٹی، کیا یہ حقیقت ہے یا افسانہ؟ یہ باقاعدہ اس کا ٹائٹل ہے. اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایز ڈیموکریٹ جو بائیڈن، یہ کیونکہ ان کی جیت کی اس منادی سے کچھ وقت پہلے لکھا گیا تھا، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایز ڈیموکریٹ جو بائیڈن inches his way to become the new president of the US, many Indians believe that another term for incumbent President Donald Trump would have been better for India, as many see him as a close friend of Prime Minister Narendra Modi. کہ نریندر مودی کے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے اور انڈینز کو لگتا ہے کہ وہ قریبی دوست ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، لہٰذا وہ جیتتے تو زیادہ بہتر ہوتا بھارت کے لیے. بٹ انڈینز شوڈ ناٹ وری مچ اوور بائیڈنز الیکشن ایز دا نیو پریزیڈنٹ آف دا US, as he will be as good for India as Trump, and the regime change in the US will not affect the strong relations between New Delhi and Washington. ایک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ اگر ہار جاتے ہیں، جو بائیڈن جیت جاتے ہیں، تو پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا بھارت اور امریکہ کے تعلقات پہ. بٹ some experts maintain that Biden's appointment may change a few things for India that may not come as good news for us.
لیکن بہت سارے ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بائیڈن صدر بن جاتے ہیں تو کچھ ایسی بنیادی تبدیلیاں ہوں گی کہ جو کہ بھارت کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی. There is no denying the fact that Trump backed India to the hilt during the ongoing border tensions with China, but it is likely that 77-year-old Biden may try to bring New Delhi and Beijing to the negotiation table and may not openly support India like Trump. اس میں باقاعدہ یہ اب پریڈکشن کی گئی ہے کہ جو بائیڈن کوشش یہ کریں گے کہ بھارت اور چائنا کو نیگوسیشنز کی ٹیبل پر لے کر آئیں، ان کے درمیان مذاکرات کروائیں. جو لداخ کے معاملے پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے معاملے پر سٹینڈ آف ہے بھارت اور چین کے درمیان. اب اس میں یہ بات اہم ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ میڈیشن کرتا ہے، جو ثالث ہوتا ہے، اس کا نیوٹرل ہونا ضروری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کلیئرلی بھارت کو سپورٹ کر رہے تھے، اس لیے وہ نیگوشیٹ نہیں کروا سکتے تھے. جو بائیڈن کو اپنی نیوٹرلٹی ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ اس سارے معاملے سے امریکہ کو نکالنا ہوگا، اور اس صورت میں بھارت کی پشت پناہی کرنے والا جو امریکہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تھے، اگر وہ والا رول جو بائیڈن پلے نہیں کرتے تو بھارت کے لیے سرحد پر مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اس کے بعد یہ لکھتا ہے کہ اٹ مے بی ریکالڈ دیٹ بائیڈن ہیز ایکسپریسڈ ڈس اپروول آف دا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اینڈ دی نیشنل رجسٹر آف سٹیزنس. اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جو بائیڈن نے جس سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ جس کے اوپر فروری میں بہت زیادہ مظاہرے ہوئے، دلی میں مسلمانوں کو ان مظاہروں کے نتیجے میں چن چن کر مارا گیا، ٹارگیٹڈ ان کے اوپر وائلنس جو ہے وہ امپوز کی گئی، اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو لیٹ گو کیا تھا، اس کے اوپر بات نہیں کی تھی. حالانکہ وہ اسی دوران بھارت کے دورے پر موجود تھے، جبکہ جو بائیڈن نے اس کو کرٹیسائز کیا تھا، اور جو ان کا نیشنل رجسٹر فار سٹیزنز ہے اس کو بھی انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ڈس اپروو کیا تھا، ڈس اپروول شو کیا تھا. اور جس کملا ہیرس، اس کے حوالے سے جس کو یہ بڑا مان لے رہے تھے بھارتی لوگ، بھارت کے عوام کے، وہ بھارتی نیاد امریکی شہری ہیں، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اینڈ وائس پریزیڈنشیل نامنی کملا ہیرس words on the abrogation of Article 370 is also something which India cannot forget. کہ ان کے جو الفاظ ہیں، جس وقت 5 اگست 2019 کو ایبروگیٹ کیا گیا آرٹیکل 370، کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا، اس وقت کملا نے کیا کہا تھا؟ We have to remind the Kashmiris that they are not alone in the world. ہمیں کشمیر کے عوام کو میں یاد دلانا چاہتی ہوں کہ وہ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں. وی آر کیپنگ اے ٹریک آن دا سچویشن. ہم اس سچویشن کو فالو کر رہے ہیں، صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. دیر از اے نیڈ ٹو انٹروین اف دا سچویشن ڈیمانڈس. اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم انٹروینشن کرنی چاہیے ہمیں. She had said. Experts, however, maintain that Biden may prefer not to raise these issues after taking charge as president. انہوں نے یہ کہا کہ اگرچہ جو بائیڈن ہیں وہ اس قسم کا اظہار کر چکے ہیں، لیکن وہ پریزیڈنٹ بننے کے بعد شاید ایسا نہ کریں. On the other hand, اب یہ زی نیوز لکھ رہا ہے کہ on the other hand, it is widely claimed that Pakistan is happy to know that Biden is on course to take oath as the new president of the US. کہ پاکستان جو ہے اس میں خوشی کی لہر ہے کہ بائیڈن نئے امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھانے والے ہیں. بائیڈن از این اولڈ ڈپلومیٹ اینڈ ہیز ہیڈ cordial relations with Pakistan and that is the reason why Pakistan is rooting for him. بائیڈن ایک پرانے سفارتکار ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے، یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا، پاکستان چاہتا ہے کہ وہ بن جائیں نئے امریکی صدر. In 2008 Pakistan had conferred Biden with the second highest civilian honor, Hilal Pakistan. Joe Biden and Senator Richard Lugar were behind the proposal to bring 1.5 billion non-military aid to Pakistan. Lugar too was awarded the Hilal Pakistan. کہ سینیٹر لوگر اور جو بائیڈن
یہ دو مین لوگ تھے جنہوں نے کیری لوگر برمن لیجسلیشن، جس کے تحت پاکستان کو ہر سال 1.5 بلین ڈالر کی نان ملٹری ایڈ ملنی تھی، وہ اس کے پیچھے تھے۔ آصف زرداری کا دور تھا اس وقت، ان کو ہلال پاکستان، جو پاکستان کا سیکنڈ ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے، نشان ہے، وہ اس اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستانی اینالسٹ فیل دیٹ بائیڈن ایز پریزیڈنٹ ول ریٹرن دی اولڈ ایرا آف ڈپلومیسی بٹوین دا ٹو کنٹریز، کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پرانا جو ڈپلومیسی کا، سفارتکاری کا دور تھا، وہ واپس آ جائے گا۔ ان 2011 when American forces had killed world's most wanted terrorist Osama bin Laden in Pakistan, Biden had criticized this operation which was carried out by US forces on Pakistani territory، کہ جو بائیڈن نے اس وقت باقاعدہ کرٹیسائز کیا تھا جب 2011 میں اسامہ بن لادن کے لیے آپریشن کیا تھا امریکہ نے، امریکن سیکورٹی فورسز نے اس کو کرٹیسائز کیا تھا، یہ اس وقت جو ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سٹیٹمنٹ زی نیوز کے ایک اور آرٹیکل میں جس کو انہوں نے چھاپا ہے کہ جس وقت یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اور جون 2020 میں ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جو بائیڈن کی طرف سے، وہ سٹیٹمنٹ آرٹیکل 370 کے حوالے سے تھی۔ اس میں سٹیٹمنٹ کا کوٹ انہوں نے چھاپا ہے کہ جو بائیڈن کیوں پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں بھارت کے لیے، کیونکہ جو بائیڈن نے سٹیٹمنٹ کیا دی تھی، ان کشمیر میں دی انڈین گورنمنٹ شوڈ ٹیک آل نیسیسری اسٹیپس ٹو ریسٹور رائٹس فار آل دا پیپل آف کشمیر۔ کشمیر میں بھارتی حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کرے کہ جس سے لوگوں کے، کشمیری لوگوں کے حقوق کی بحالی ممکن ہو۔ ریسٹرکشنز آن ڈائسینٹ کے مخالفت پہ اگر آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس کے اوپر پابندی لگانا، سچ ایز پریونٹنگ پیسفل پروٹیسٹرز، احتجاج کرنے والوں کو روکنا، اور شٹنگ اور سلوئنگ ڈاؤن دی انٹرنیٹ ویکن ڈیموکریسی، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ انٹرنیٹ کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں اور آپ ان لوگوں کو پروٹیسٹ سے روکتے ہیں تو اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ تو جو بائیڈن اگر اب یعنی کہ جس طریقے سے ہے کہ وہ آ رہے ہیں، وہ امریکہ کے نئے صدر ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اب اس پہ گریس کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے ہیں کہ نہیں، وہ ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اپنی وہ پریس کانفرنس میں کیا اعلان کرتے ہیں۔ ٹویٹر کے اوپر آ کے تو انہوں نے انیشیلی کنٹیسٹ کر دیا ہے، وہ اس کورٹس میں لے کر جاتے ہیں، کوئی احتجاجی تحریک چلاتے ہیں، امریکہ جو ہے اس میں کوئی ملک گیر احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا پھر جو بہت سارے لوگوں کے خدشات تھے کہ امریکہ اب اس برنک پر ہے جہاں پر کوئی سول وار بھی چھڑ سکتی ہے۔ کیا یہ ہونے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ؟ اس کے حوالے سے بھی میں آنے والے دنوں میں ویڈیوز کرتا رہوں گا، اس پہ نظر رکھوں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔